नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सुन्नत को जानने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश है कि हम इसके ऊपर अमल कर सकें। पहले जान लें और उसके बाद उस पर अपने अमल में ले आएं। तो आज जो हम चीज़ लेंगे सुन्नत से वो है सच। सच की क्या अहमियत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में सच की क्या अहमियत है? पहले तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर में कि बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकर हक हो। फिर सूरह तौबा में फरमाया, क्या लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहले हमने अल्लाह का हुक्म जाना, यानी कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और अब हदीस में जानने की कोशिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से सच के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सच आदमी को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वह सिद्दीक का मर्तबा हासिल कर लेता है, और बेशक झूठ आदमी को बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। और आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह ताला के यहाँ बहुत झूठा लिख लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत कीजिए कि जिस पर मैं अमल करूं, और सिर्फ एक काम कि जिस पर मैं अमल करूं। फरमाया, झूठ ना बोला करो। उस शख्स ने पूछा उसके बाद, फरमाया, झूठ ना बोला करो। उसने तीसरी बार फिर पूछा, तीसरी बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि झूठ ना बोला करो। उस शख्स ने कहा कि सिर्फ झूठ ना बोलूं यानी सच बोलूं तो ये तो मुश्किल काम नहीं है, ये तो मैं अब इस पर अमल कर लूँगा। जैसे ही वो लौटा, अब जब वो कोई भी गलत काम करने लगता तो उसके जहन में ये सवाल आ जाता कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पूछ लिया कि तुमने ये काम किया था, तो मैंने तो वादा कर लिया कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो अगर झूठ नहीं बोलूँगा, सच बताऊँगा तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। उसने उस झूठ ना बोलने के लिए हर बुराई से आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान जो थी वो छूटती चली गई। जैसे इस हदीस में हमें पता चला कि आपने फरमाया कि सच जो है ना वो इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है, और जबकि झूठ जो है वो बुराई की तरफ ले जाता है। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का जरिया क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने घर में रहो और अपने गुनाहों पर रो। ये है निजात का जरिया। अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने घर में रहो और अपने गुनाहों पर रो। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए ताकि हम निजात का रास्ता पा सकें। आमीन सुम्मा आमीन। आपने देखा कि अगर सिर्फ इंसान झूठ छोड़ दे और सच को अपना ले तो उसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकूनदार आएगा, क्योंकि झूठा इंसान जो होता है वो हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि मैंने किसके साथ क्या झूठ बोला था। तो वो हर वक्त परेशानी में और एक टेंशन में रहता है कि पता नहीं मैं क्या कहूँगा कि वो मेरा राज खुल जाए। तो जो सच्चा इंसान होता है उसे कोई फिक्र नहीं होती, कोई गम नहीं होता। उससे आप 10 बार एक बात पूछें, वो 10 बार एक ही तरीके से बताएगा। जबकि झूठा इंसान जो है उसको हर बार एक नई बात सोचनी पड़ती है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि वो झूठी बात होती है, इसे वो याद भी नहीं रहती। क्योंकि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। आप थोड़ी सी तवज्जो इस चीज़ पर करें। आज मीडिया पर, आज मोबाइलों पर क्या चल रहा है? यही किसी ने एक जगह से बात सुनी, फिर जब वो मुख्तलिफ लोगों तक वो बात पहुंची तो आगे जाते जाते उस बात का रंग कुछ से कुछ हो गया।
وہ بات کچھ تھی اور کچھ وہ بن گئی۔ تو فرمایا کہ کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اس چیز سے احتیاط کرنی ہے اور بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ بات جو آپ نے کسی سے سنی تھی آپ اس کو آگے بیان نہ کریں جب تک کہ آپ کو اس بات کا یقین نہ آ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ جیسا کہ اکثر مائیں بچوں کو بلانے کے لیے، ماؤں کے علاوہ اور لوگ بھی اکثر بچے کو بلانے کے لیے، پیار کے لیے تو اس کو اسی طرح کی جو بات کہتے ہیں کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا، جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ۔ اور اس کو اکثر لوگ تو جھوٹ بھی نہیں سمجھ، جھوٹ کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، یعنی اتنی عادت ہو گئی جھوٹ بولنے کی کہ وہ جھوٹ کو سچ کی طرح بولتے ہیں۔ تو یہاں پر جھوٹ کا گناہ فرمایا کہ اگر تم اس بچے کو کچھ بھی نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ تو ایسی باتوں کو تو ہم نہ تو جھوٹ کہتے ہیں اور نہ ہی اس سے خوف ہی آتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے۔ کوشش کرنی ہے، اب ہم سنت کو اپنانے کا پورا ارادہ کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ ہماری مدد فرمائے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچیں گے تو پھر بڑی چیزوں سے بھی بچیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرہ ذرہ مل کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو کر وہ پہاڑ بن جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی جو کمیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں پہلے ہم ان کو چھوڑیں تاکہ ہم پھر اس کے بعد پھر ہم بڑی برائیوں سے بھی بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ اسدی سعدی سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ یاد ہیں، وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اس کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک اور شبہ نہ ہو۔ بے شک سچ اطمینان کا باعث ہے اور بے شک جھوٹ شک کا سبب ہے۔ یہی بات ہم ابھی کر رہے تھے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے اپنے جھوٹ کے سبب، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کسی ایک شخص سے کیا بات کی تھی تو دوسرے کو میں نے کیا کہا تھا، تیسرے سے میں نے کیسے بات کی تھی، کیونکہ وہ جھوٹ تھا اس لیے وہ بھول جاتا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے وہ ذلت کے سوائے انسان کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور پھر جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ منافق کی 4 نشانیاں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ سب سے پہلی جو برائی منافق کی ہے جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ منافق کی کیا جگہ ہے جہنم میں، جہنم میں، اور اس کی جگہ یہ ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نیچے، سب سے پہلے جہاں سے آگ شروع ہو رہی ہے، یہ اس کا انجام ہے تو سب سے نیچے طبقے میں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سچ بولیں۔ بے شک سچ بولنا ایک مرتبہ آپ کو شاید کوئی مشکل لگے کہ اگر آپ سچ بتا دیتے ہیں کہ آپ سے کسی کا نقصان ہو گیا یا میرے منہ سے یہ بات نکل گئی، مگر وہ صرف ایک مرتبہ آپ کے لیے مشکل ہوگی، ہر بار نہیں۔ وہ ایک بار جو آپ پر کوئی آفت آنی تھی وہ ایک ہی بار آئے گی، جبکہ جھوٹا جو ہے وہ ہر وقت کسی نئی سے نئی آفت میں ڈلتا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا اور جاننے کی کوشش یہ کی تھی کہ ایک سچ دوسرا سچ آسان کر دے گا اور ایک جھوٹ دوسرا بولنا جھوٹ آسان کر دے گا۔ تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ اگر ایک کوشش کرنی ہے تو وہ سچ کے بارے میں کرنی ہے تاکہ ہم سچ بولنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بحث بن حکیم رحم اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ یعنی وہ لطیفے بنا کر بیان کرنا، وہ باتیں بنا کر بیان کرنا۔ اور ہمارے ہاں جو شخص
اس طرح کی باتیں کرے اس کو کہا جاتا ہے یہ تو محفل کی جان ہے، یہ آتا ہے، یہ آتی ہے تو محفل میں رونق لگ جاتی ہے، اور رونق کس کے سبب لگتی ہے؟ جھوٹ کے سبب۔ تو آپ نے یہاں پر جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس برائی سے محفوظ رکھے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہم کوشش کرتے چلے جائیں گے کہ جیسے جیسے سنت میں ہم داخل ہوتے جائیں ویسے ویسے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کے لیے وہ چیزیں چھوڑ دیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا، اور وہ چیزیں اپنائیں کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا پیارا بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ اور ان میں سے سچ جو ہے یہ بہت بڑی یہ چیز ہے کہ انسان سچ بولتے بولتے وہ سچوں میں لکھا جائے۔ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، آپ نے 9 باتیں سچ کہیں اور ایک بات جھوٹ کہہ دی، تو آپ کی وہ 9 باتیں جو سچی تھی وہ بھی مشکوک ہو گئی، تو کیا آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ پر اعتبار نہ کریں؟ نہیں، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عزت دی جائے، تو عزت سچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سچ بولنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔